الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال تعالى وإذا مرضت فهو يشفين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدواء القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم قال الله تعالى في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرین ناظرات سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ ماشاءاللہ ایوری منڈے 8 till 9 میرے اس پروگرام کے انتظار میں ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا سننا قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جو بات کہی جائیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ ساتھ میں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جتنے بھی حضرات، جتنے بھی مرد، جتنے بھی عورتیں، جہاں جہاں ہماری سسٹرز، جہاں جہاں ہمارے بھائی جہاں جہاں سن رہے ہیں، ایک کام کر لیں، سننے کے ساتھ ساتھ ایک ثواب کا کام یہ کر لیں. اپنے فون کو اٹھائیں اور واٹس ایپ کے ذریعے سے ایک 2-3 میسج بھیج دیں اپنے اپنے گروپ پر کہ اس پروگرام کو سنیں. انشاءاللہ اللہ سے امید کرتا ہوں بہت فائدہ ہوگا اور ہزاروں کو فائدہ ہو رہا ہے. کئی لوگوں نے مجھے الحمدللہ ثم الحمدللہ فون کر کے میسیجز کر کے بتایا کہ بہت ساری باتیں ہمیں جاننے کو ملی. یہاں تک کہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، مدینہ منورہ، جدہ اور کہاں کہاں سے فون بھی آئے. جزاک اللہ. سب کے اوپر یہ منڈے کا جو پروگرام ہے وہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اور وہ عمل بھی کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں. قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کو کچھ بہت ہی بہتر سے بہتر وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم ضرور اس بات کو سنیں کہ ہمارے استاد محترم نے ایک بات بتائی تھی جو میں آپ کے سامنے بتلا دوں. بہت ضروری ہے کہ آج کل یہ ہم پر شیاطین کا اثر کیوں ہوتا ہے، شیاطین کا اثر ہم پر کیوں ہوتا ہے اور شیاطینی کام کیوں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ شیاطینی کام سے ہماری حفاظت فرمائیں. ہم کوشش کریں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، حتی الامکان کوشش کریں. ہر آدمی کو اپنے اپنی قبر میں اللہ کو جواب دینا ہے. حتی الامکان کوشش کریں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. No one gets hurt from me and I don't get hurt from anybody. اس کے لیے سب سے بیسٹ یہی ہے
کہ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ تو عام طور پر شیاطین کا حملہ کیوں ہوتا ہے، اس کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں، اور ہمارے استاد محترم نے بھی ایک بات، بہت ساری باتیں بیان فرمائی جو مشاہدے میں ہیں، جو تجربے میں آئی ہے، عام طور پر ہوتا ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے بچوں میں اور عورتوں کا مغرب یعنی شام، عصر مغرب کے بعد باہر جانا، باہر نکلنا، عام طور پر اس سے بھی کبھی پارک میں کبھی کہاں اور عورتوں کا پارک میں جانا مغرب کے بعد، یا قبرستان جانا بغیر کسی بال کھلے رکھے ہوئے جانا، اوپن ہے اگر جاتے ہیں تو ایسی صورت میں بہت جلد شیاطینی حملے ان پر ہوتے ہیں۔ دوسری بات، عورتیں نہانے کے بعد اپنے بال کو کم کریں، تو بال کو کم کرنے کے لیے ڈو ناٹ گو آؤٹ سائڈ، 2-3 مائل دور سے شیاطین اس کے اوپر حملہ کر کے اس پر عاشق ہو سکتا ہے اور اس کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ کہیں کیسز اس قسم کے سامنے آئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 2، گندگی ڈالنا باہر، یا پھر کہتے ہیں کہ کوئی وزنی چیز پتھر وغیرہ کو پھینکنا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک واقعہ سنایا کہ مدینہ منورہ میں ایک شیخ نے اپنی بیٹی ہی کا واقعہ بیان کیا۔ بڑے شیخ تھے جو پڑھاتے تھے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، کتابیں پڑھاتے تھے، انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ میری بیٹی کو کہ اس نے کچھ پتھر وغیرہ باہر ڈالا ہوگا، بس جنات نے، اس شیطان نے اس کو پکڑ لیا، چونکہ اور جب رقیہ پڑھا گیا اس پر سورۃ البقرہ پڑھی شیخ نے، تو اس نے بتایا کہ اس نے میرے بچے کو مار دیا پتھر سے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا چلے جاؤ، اور اس کے بعد ان کے اندر میں بھی ساری باتیں ہیں، کورٹ کیس ہوتا ہے، ان کی بھی حکومت ہے۔ اللہ پاک نے جیسے انسان کے اندر میں جیل ہے، کورٹ ہے، اور ان کے اندر ججز ہے، لوئرز ہے، علماء ہیں، صالحین ہیں، اس کے اندر بھی فاسق لوگ ہیں، گندے ہیں، کافر ہے، یہود ہے، نصارہ ہے، سکھ ہے، اسی قسم کے جیسے انسان کے اندر میں ہیں اس مخلوق کے اندر میں، اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ دونوں کے لیے ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے بھی نبی اور انسان کے بھی نبی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی تبلیغ کا حکم دیا، ان کو بھی دعوت دی، اور کئی ہزار جنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں۔ تو وہ چلا گیا، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد آیا، اس نے کہا ہماری کورٹ نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، اور اس بچی کو قتل کر دیا گیا، 18 سال کی بیٹی کو۔ اس نے صرف، اور اس نے دیکھا بھی نہیں تھا وزنی چیز، تو اس قسم کی گندگی باہر ڈالنا مغرب عشاء کے بعد، کہ اس وقت چونکہ مغرب کے بعد شیاطین کا خروج ہوتا ہے، جنات باہر نکلتے ہیں، تو عام طور پر مغرب کے بعد زیادہ تر بچوں کو سایہ لگ جاتا ہے، اثر لگ جاتا ہے، پھر بچے روتے رہتے ہیں، اس طریقے سے عورتوں کو پھر سر میں تکلیف رہتی ہے بہت زیادہ، اس قسم کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے عام طور پر عورتوں کے اوپر شیاطین کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، اور بہت سارے کیسز تو ایسے بھی ہے کہ عورتوں کے ساتھ جنسی خواہشات بھی کرتے ہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، شیاطین اس قسم کے معاملات بھی کرتے ہیں، اس لیے ہر وقت طہارت کے ساتھ رہنا چاہیے، پاکی کے ساتھ رہنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ میں یہ پیپل کا جو درخت ہوتا ہے، جامن کا درخت ہوتا ہے، اور پمگرتس کا جو ٹری ہوتا ہے، عام طور پر اس پر رہتے ہیں اور اس کے نیچے رہتے ہیں، وہاں پر زیادہ شام کے وقت مغرب عشاء کے بعد بیٹھنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے مشاہدے میں علماء کرام فرماتے ہیں گھر کے اندر میں فلم اور ڈرامے اور ناچ گانے جب بہت زور زور سے چلتے ہو، گھر میں عام ہو، تو ایسی صورت میں شیاطین گھر کے اندر میں
بہت جلد داخل ہوتے ہیں، وہاں پر فرشتے نہیں آ سکتے، شیطان ہی آ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ٹھنڈ میں کول ہو بہت زیادہ، اس میں پارک میں جا کے بیٹھنا، یا بہت گرم ہو ایسے وقت میں پارک یا جنگلوں میں دوپہر کے وقت یا شام کے وقت جا کر بیٹھنے سے بھی یہ بات ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بل میں سوراخ ہو باہر کہیں پارک میں یا کہیں بھی، اس میں پیشاب کرنا یا اس کے اندر میں پانی ڈالنا، چونکہ عام طور پر وہاں رہتے ہیں، صحابی کا واقعہ ہے، انہوں نے اس طریقے سے جنگل میں جا رہے تھے، بل کے اندر میں پیشاب کر دیا، انہیں کیا پتا تھا کہ ان کی وجہ سے وہ سمجھے کہ وہاں قطرے دوبارہ اپنے اوپر نہ آئے، تو انہوں نے اس میں کچھ پیشاب کر دیا، شیطان نے اس کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے اس قسم کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم ایک کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ وہ آپ نے لاسٹ ویک ایک وظیفہ بتایا تھا کسی کو ویزے کے لیے، حسب-e-haal و نعم الوکیل 500 دفعہ پڑھنا ہے، تو یہ ہم کسی بھی کام کے لیے کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی کام کے لیے، کوئی بھی پریشانی کے لیے 500 دفعہ پڑھنا چاہیے۔ اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہے، اس لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کوئی بھی مصیبت پریشانی آئے اس میں اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو آپ نے تو تعداد بتائی تھی نا 500 دفعہ، تو کاروبار کے لیے اگر کرنا ہو کوئی تو بھی چیز ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی کاروبار رکاوٹ ہو، ویزا کی رکاوٹ ہو، قید میں ہو، کوئی جیل میں ہو، پریشانی جہاں کہیں مقدمہ ہو، ہر چیز میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جی، کسی بھی نماز کے ساتھ کر لیں؟ کسی بھی نماز میں، یا تو فجر کے بعد پڑھ لیں، عام طور پر لوگ فجر کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد، یا زیادہ فرصت ملتی عشاء کی نماز کے بعد وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے انشاءاللہ۔ جی اوکے جی، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، آگے میں کہہ رہا تھا کہ بیت الخلاء کے اندر میں جانا بغیر دعا پڑے ہوئے تو بھی شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ شیطان کی جگہ ہے، مکان ہے، جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پناہ چاہتا ہوں اس جہاں میں جا رہا ہوں ٹوائلٹ میں، اس خبیث اور خباث یعنی مرد اور میل اور فیمیل شیاطین سے، اے اللہ میری حفاظت فرما۔ تو کبھی کبھی گھر کے اندر میں دیواروں پر تصویر رکھنے سے بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، اس گھر کے اندر میں فرشتے داخل نہیں ہو سکتے جس گھر کے اندر میں تصویریں دیواروں پر لٹکائی ہوئی ہو زندوں کی، جیسے بھائی ماں کی یا باپ کی یا اس طرح، تو اس کو رکھنے میں گھر میں نیچے کہیں رکھ دے، دیواروں پر نہ لٹکائیں۔ ایسا ہوا ہے ایک مرتبہ ایک مکان کے اندر میں رقیہ پڑھا جا رہا تھا، غالباً لوٹن میں نے یہ کام کیا تھا، اس گھر کے اندر میں سورہ بقرہ میں پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے دیکھا کہ وہ شیاطین گھر کے اندر میں بھاگ رہا لیکن باہر نہیں نکل رہا ہے۔ دیکھا تو انٹرنس میں، بالکل انٹرنس کے اندر میں رائٹ دیوار کے اوپر میں وہ بڑی تصویریں لگائی ہوئی تھی، تو میں نے کہا تصویر نکال دو، جب انہوں نے تصویر نکال دی الحمدللہ فوراً بھاگ گیا۔ سورہ بقرہ کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر میں سورہ بقرہ پڑھی جائیں اس گھر میں شیاطین داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے بیٹھ کر پڑھیں، قرآن کریم کو پڑھیں، خیر الدوا، بہترین دوا قرآن کریم ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن کے اندر میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہوئی ہے، اس میں مومن کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے، اور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو یہ ہیں زیادہ تر گھروں میں تصویریں ہوتی ہے جانداروں کی، روحوں کی، روح والی، تو ایسی صورت میں اس گھر کے اندر فرشتے نہیں آتے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کون آئیں گے پھر؟ شیاطین آئیں گے، اس لیے اس سے اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنے گھر کی حفاظت کریں۔ اور ایک بات ہے جو ہمارے استاد محترم نے بتائی تھی، فرمایا عام طور پر زیادہ تر غصہ کرتے ہیں تو شیطان ان پر قابض ہو جاتا ہے، قبض کر لیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی جادو کرے کسی پر، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے،
اللہ سے پناہ مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سحر سے اور سحر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما، اور اس قسم کے گندے عمل سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، دشمنوں سے اور فاسقین سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے، خود نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والشرک والشقاق والنفاق والسحر وسوء الاخلاق، ان تمام سے اپنے آپ کی اللہ سے پناہ مانگے، حفاظت کی۔ تو کبھی کبھی غصہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر شیطان کنٹرول کر لیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کے اندر میں شیطان تھا، تو میں نے جب رقیہ پڑھنا شروع کیا اس پر، تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کیسے داخل ہوا؟ کہا ہمارے داخل ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ بندہ جب غصے ہوتا ہے تو غصے کی حالت میں ہم اس پر کنٹرول کر لیتے ہیں، ہم اس پر داخل ہو جاتے ہیں، ناک کے ذریعے سے، آنکھ کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے، ہم یا ناخون کے ذریعے سے یا فنگر نیل سے داخل ہو جاتے ہیں، ٹھوس کے ناخون سے بھی داخل ہوتے ہیں۔ بے شمار واقعات وقت نہیں ہے ایسے کہ وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، پھر وہ پورے خون کی طرح بدن کے اندر میں گھومتے ہیں۔ یا دوسری شکل کہ اگر یہ فیمیل اگر ناپاکی کی حالت میں ہو، جس کو کہتے ہیں حائض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں، تب بھی یہ جادوگروں کا جادو چل جاتا ہے۔ تو اللہ پر قربان جاؤں کہ اللہ پاک نے اذکر اللہ ذکرن کثیرہ کہا ہے۔ نماز تو معاف ہے چلو اس حالت میں، لیکن ذکر تو آدمی کر سکتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، حیض کی حالت میں بھی، نفاس کی حالت میں بھی کلمہ تو یعنی ذکر اللہ تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر نماز نہیں پڑھنی پھر بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی مرد ہو یا عورت وہ ذکر اللہ کرتے رہیں۔ ذکر اللہ سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان لیفٹ شولڈر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور اس کا منہ جو ہے وہ ایلیفنٹ کے ٹرنک اور سونڈ کی طرح ہوتا ہے، اور وہ جب بندہ یا بندی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، کلمہ سے، آیت الکرسی سے، ذکر اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، تو فوراً اپنا سونڈ، اپنی ٹرنک جو ہے وہ دل کے اوپر رکھ دیتا ہے اور اس میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور قبضہ کر لیتا ہے۔ لیکن جیسا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کا بندہ یا بندی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فوراً وہاں سے بھاگتا ہے، اپنی سونڈ کو اور اپنی ٹرنک کو وہ ہٹا لیتا ہے، ریموو کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کہا عقل مند لوگ وہ ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو غصے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آخری بات جو بہت ہی ضروری ہے کہ جب پورا دن بندہ یہ اللہ کو بھول جاتا ہے، نماز، عبادت، قرآن تلاوت، اور پھر گھر میں بھی آتا ہے تو ہر وقت شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے، خصوصاً فجر کی نماز ہے جو نہیں پڑھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا فلیگ ہوتا ہے، ہی از کیرنگ دا بینر آف شیطان، فلیگ آف شیطان۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو ایسے بے شمار واقعات ہوئے ہیں، ہم چلتے ہیں کچھ خاص ہمارے ایک دوست نے ہمیں فون کیا تھا کہ اس کے گھر میں اس کی گھر والی کو ایسا جن ہے جو جاتا نہیں ہے، شیطان ہے، بڑی تکلیف دیتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بیسٹ، سب سے مجرب عمل کہ پابندی سے روزانہ 4 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، روزانہ 4 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد صلاۃ الحاجت میں پہلی رکعت میں وہ 3 بار کون سی سورت پڑھیں؟ سورت نہیں، وہ قرآن کریم کی آیت ہے 30 سپارے کی، اللہم مالک الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء
बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर तूलिजुल लैल फिन नहार व तूलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्जुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब. In first rakat, you must recite this ayat 3 times of Surah Al-Baqarah, of Surah Al-Imran. In the second ruku, in the third ruku, یہ آیت لکھی ہوئی ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. یہ آیت جو ہے یہ 3 بار پہلی رکعت میں پڑھے. ہم ایک کال لے لیتے ہیں. جی آپ کو جو بھی سوالات ہو آپ پوچھ سکتے ہیں، پریشانی کے لیے کس چیز کے لیے انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا میرے کو آپ کو یہ پوچھنا تھا، میرے کو ہے نا لائک ایوری ٹائم میں چیزیں دیکھتی ہوں، لائک میں جب نماز پڑھتی ہوں میں وال پر، ڈور پر، کچن میں، باتھ روم میں، سبھی بازو بس میرے کو آدمی کے، لیڈیز کے پکچر، آدمی کے ڈرانے پکچر، بس میں یہ آنکھیں میں یہ چیزیں دیکھتی رہتی ہوں گھر میں ہمارے. روزانہ پورا دن ایسا ہوتا ہے؟ پورا دن ایسے ہوتا ہے. رات ٹیبل میں پر ویسے بیٹھی رہتی ہوں، وال میں آدمی آ جاتے ہیں، لائک چھوٹے چھوٹے. باقی آپ کو ایسے لگے یہ کوئی چیز ہے صحیح کہ ٹوائلٹ میں بھی وہ ٹوائلٹ رول بھی آپ جب دن میں ڈالو تو انسان کی طرح ہو جاتا ہے. اچھا آپ کتنے گھنٹے سوتے ہیں رات میں؟ رات میں ہوں نے وہ مریض ہوں، نہیں مائنڈ کی نے سو نہیں سکتی ہوں اتنا، اباؤٹ 6-7 آورز ایسے. رات میں کتنی دفعہ اٹھتی ہوں پھر سو جاتی ہوں، ایسے حالت ہے میری. اچھا تکلیف زیادہ ہے آپ کو؟ بہت تکلیف ہے. آپ ایک کام کیجئے کہ آیت یہ جو اولیو آئل ہے نا، اولیو آئل ہے، زیتون کا تیل ہے، اس کے اندر میں آپ آیت الکرسی 7 بار دم کریں. 7 بار دم کرنے کے بعد اس کو آپ کے یہ جو سائٹ ہے جس کو کہتے ہیں ٹیمپر پلیس، یعنی یا کان کے قریب ہے نا، ادھر دونوں جگہ میں آپ مساج کریں. یا اپنے گھر میں کوئی بچی ہو یا بیٹا اس کو کہو مجھے مساج کر دو دونوں سائٹ پر، اور سر کے مڈل میں جہاں برین ہے وہاں پر مساج کروائیں انشاءاللہ. اور ساتھ میں جب آپ ذرا ناف کے اندر میں بھی، بیلی بٹن میں جس کو کہتے ہیں، وہاں پر بھی اس آئل کو 3 منٹ کے لیے مساج کریں انشاءاللہ. پھر کبھی نظر نہیں آئے گا، آپ کو نیند آ جائے گی اور سر میں آپ کو سکون رہے گا اور پھر کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے؟ آمین. ڈاکٹر مولانا ایک اور چیز پوچھنی ہے. میں یہ گھر میں 12 ایئرس سے رہ رہی ہوں میرے گھر میں. جی باقی یہ گھر میں سکون نہیں ہے مولانا. اس کے لیے سب سے اچھا علاج ہے سسٹر کہ آیت الکرسی آپ 7 بار. مولانا یہ تو میں اتنا پڑھتی ہوں ماشاءاللہ، گھر میں میرے بچوں دونوں، میرے ہسبینڈ، سبھی کو ماشاءاللہ آپ پڑھتے رہے یقین کے ساتھ. اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ پانی میں دم کریں، زمزم ہو یا پانی میں دم کریں، اور پھر آیت الکرسی 7 بار دم کرنے کے بعد اس میں تھوڑی سی خوشبو ڈال دیں، اور پھر اپنے گھر کے اندر میں اس کو چھیر کے اپنے ہر گھر کے ہر کونے میں جا کر، یا آیت الکرسی ہر کونے میں جا کر دم کر لیں انشاءاللہ. یقیناً اللہ پاک نے اس کے اندر بڑی شفا رکھی ہے، چونکہ میرے اور آپ کے آقا اور ساری دنیا کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آیت الکرسی ہر مصیبت اور پریشانیوں کے لیے شفا ہے. آمین آمین. بس آپ بھی میرے لیے دعا کرنا. میں خاص دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دیں، آپ کو سکون دیں، اور گھر میں ہر قسم کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرمائیں اللہ پاک. آمین. جزاک اللہ مولانا آپ کی ٹائم کے لیے. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. اللہ حافظ. میں آپ کو سنا رہا تھا، تو آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں، گھبرائیے نہیں.
کوئی بھی پریشانی ہو اس کا کوئی سلوشن، کوئی آسانی اللہ پاک میرے ذہن میں ڈالیں، کہلوا دیں، تو میرا بھی فائدہ ہو، آپ کا بھی فائدہ ہو۔ تو انشاءاللہ آپ پوچھنے سے اللہ پاک کی مدد آتی ہے۔ توجہ سے آپ سن ہی رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر بہت زیادہ پریشانی ہو تو روزانہ پابندی کے ساتھ 4 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ پہلی رکعت میں یہ سورہ آل عمران 3rd پارے کی آیت ہے۔ اللہ جی انشاءاللہ میں پوری نماز آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ سنتے رہیے۔ ابھی میں انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، آپ لوگ پابندی سے سنیے، انشاءاللہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔